سوال یہ ہے کہ کیا منت ماننا ضروری ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ عرض یہ ہے کہ منت ماننا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کام کا ارادہ رکھتے ہیں تو اگر آپ منت مانیں گے ہی تو وہ کام پورا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بندہ مومن کا جو ارادہ ہوتا ہے اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، لہٰذا آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، نیت ہے تو اسی پہ اکتفا کریں اس نیت پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور ارادہ جو آپ نے عزم مصمم کیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا منت ماننا ضروری ہے؟ نہیں، کسی کام کی تکمیل کے لیے، انجام دہی کے لیے منت ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مان لیتا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا جناب حل قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس نے منت مانی ہے وہ اس کو پورا کرے۔ اپنا یہ جواب عرض کرنے سے قبل میں آپ کو ایک منت کے بارے میں عرض کروں۔ ایک میرے دوست نے منت مانی کہ میں 55 قرآن پاک اپنے گھر میں پڑھواؤں گا، اس نے یہ منت مان لی۔ اب جب اس نے فرط جذبات میں یہ منت مان لی تو مجھے بلا لیا کہ جناب یہ منت میں نے مانی ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھے میرے سامنے وضو کر کے آ جائیں، صرف ایک سپارہ پڑھ کے مجھے بتائیں ذرا ادھر بیٹھ کے۔ بندہ اس موجودہ دور میں ایک سپارہ وضو کر کے بیٹھ کے پڑھے نا پورا تو پتہ چل جاتا ہے اسے بھی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اب یہ تھی منت تو اس کو پورا کرنا لازم تھا قرآن کے فیصلے کے مطابق، تو وہ تو مطلب ہے کہ جس طرح بھی ہم سے ہوا کوشش کرا کے دوست احباب بلا کے حفاظ کرام بلا کے یہ پڑھائی تو مکمل کی ہم نے، لیکن اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منت آپ جو بھی مانتے ہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ پہاڑ جتنی منت مان لیں، آپ چھوٹی سے چھوٹی منت بھی مان سکتے ہیں۔ مثلاً اتنا کہہ دینا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں گا، یہ کوئی چھوٹی منت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی منت ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا برادران گرامی قدر یاد رکھیں، ہم پاکستانی قوم جب کوئی کام کر بیٹھتے ہیں نا اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ یار میں نے تو یہ کہہ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، طلاق کے مسائل ہیں تو پہلے نہیں سوچنا کہ میں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں، تو جب کر چکتے ہیں اس کے بعد ہم سوچتے ہیں، تو یہی بات منت کی ہے۔ منت پہاڑ جتنی مان لیتے ہیں تو جب اس کو پورا کرنے کی باری آئے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی عرض میں نے جو کی ہے جناب وہ یہ ہے کہ منت ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، بندہ مومن کا ارادہ اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت شامل ہوتی ہے، وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے منت مان لی ہے تو اللہ رب العالمین کا لا ریب کلام پاک ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر آپ کی خدمت میں اللہ رب العالمین کے لا ریب کلام پاک کے بابرکت الفاظ تلاوت کر رہا ہوں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ حضرات گرامی یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیک منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ تو لہٰذا حضرات گرامی منتیں پوری کرنا ان کا حکم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعص اللہ فلا یعصہ۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ بندہ جس نے نظر مانی کہ میں اللہ پاک کی اطاعت کروں گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، جس نے یہ منت مانی کہ میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں گا تو وہ کیا کرے، اس کو پورا نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ کوئی منت مانتے ہیں، اگر تو ہے وہ فعل خیر، وہ اچھا کام ہے تو آپ اس کو پورا کریں، لیکن وہ خدا نہ خواستہ فعل بد ہے، مثلا توبہ استغفار آپ کہتے ہیں کہ
میں شراب پیوں گا اگر یہ کام ہو گیا، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو میں کوئی اور گناہ کا کام کروں گا، تو اس طرح کی منت پوری کرنا لازم نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اب حضرات گرامی خلاصی کیا ہے؟ مثلا آپ نے یا خدا نخواستہ کسی بندے نے کسی برے کام کی نیت منت مان لی، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جناب حل یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ ہدایہ شریف فقہ کی ایک معتبر کتاب ہے اور تمام دینی مدارس کا ایک حسن ہے الحمدللہ۔ اس کا میں اصول آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا نَظَرَ مَعْصِيَةٍ فَلَا يَفِي بِهِ وَعَلَيْهِ کفارۃ یمین، یعنی وہ بندہ جو فعل بد کی نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، اسے پورا نہ کرے بلکہ وہ کیا کرے؟ وہ کفارہ یمین ادا کر دے، یعنی قسم کا کفارہ وہ ادا کرے، پوری منت نہ کرے۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کے کفارے کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا، چونکہ وہ دور نہیں رہا لہٰذا دوسری چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ 3 روزے لگاتار پے در پے 3 روزے رکھیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ جناب آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ یہ نہیں کہ اپنے دوست یار آ جاؤ جی تسی بھی آ جاؤ جی کھانا، نو، 10 مسکین بندے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ لگ سکتا ہے، اس طرح کے یتیم اور مسکین، یتیم ہونا ضروری نہیں ہے، مسکین کا ہونا ضروری ہے۔ تو 10 غریب لوگ ان کا انتخاب کریں، انہیں کس جگہ پر بٹھائیں اور جناب ان کو آپ کھانا کھلا دیں، تو آپ کی یہ جو کفارہ ہے، کفارہ یمین، یہ ادا ہو جائے گا۔ اور کس صورت میں آپ یہ ادا کر رہے ہیں؟ آپ اس صورت میں ادا کر رہے ہیں کہ فعل بد کی منت مان لی تھی اور وہ جناب آپ نے پوری نہیں کرنا، وہ آپ پہ واجب تھا، لازم تھا کہ پوری نہ کریں، تو اس کی وجہ سے آپ کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ اگر میں جھٹکے طریقے سے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، آپ کیوں منت مانتے ہیں؟ آپ کو کوئی مجبوری ہے؟ کوئی شریعت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ منت مانیں؟ آپ نہ منت مانیں، آپ عزم مصمم کریں، آپ پختہ ارادہ کریں۔ ہاں اگر منت مان لیں تو پھر اچھی چیز کی منت مانیں۔ میں تو یہی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جناب آپ کہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل بعد نماز مغرب ادا کروں گا۔ تو یہ مختصر حاضری تھی، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، جزاک اللہ۔